السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیاض جمیل بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے تو بہت پرانی، پتہ نہیں اب محترم کا کیا موقف ہوگا۔ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہیں، حافظہ اللہ، کراچی سے۔ بہت پرانی ویڈیو معلوم ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم محترم شیخ کا آج کیا موقف ہے۔ آپ نے پوچھا کہ میں محمد اقبال بندہ نچیز حقیر فقیر ان کی اس تقریر سے اتفاق کرتا ہوں کہ تنظیمیں بنانے والے مجرم در مجرم ہیں۔ اہل الحدیث کا جو ایک نظم ہے، تمام تر خرابیوں کے باوجود اس نظم کے تحت رہنا چاہیے تھا۔ میں شیخ کی بات سے 100 میں سے فقط 100% اتفاق کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ تو پہلے سے چلے آئے نظم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم سعودی جیسے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں سرے سے تنظیم سازی جیسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں شاید ہمیں ترکی ٹرکی میں مل جائیں یا مصر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، تو یہ فتنہ اور اختلافات کا باعث بنتی ہیں۔ وہ پھر عیسیٰ خیلوی نے ایک بات کہی تھی، یا جس نے بھی کہی تھی، کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تنظیموں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اپنی تنظیم کا کوئی لیڈر یا کوئی کارکن جتنی ہی گندی اور بری بات کیوں نہ کہہ دے، مثال کے طور پر جماعت الدعوہ میں موجود امیر حمزہ جیسی عجیب الخلقت ہستیاں، ان کی جو حفوات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب وہ جتنی بڑی بری بات کہہ دے، دعویٰ کے لوگ ان کو ڈیفینڈ پر ڈیفینڈ کریں گے۔ طلحہ سعید جیسا بندہ کسی بابے کی قبر کا تقریباً طواف کا ایک چکر پورا کر لے، پورا چکر نہیں بلکہ پونا چکر ہیں جی، 100 میں سے جو ہے وہ 75% قبر کا چکر پورا کر لیا۔ جس بے وقوف اور احمق کو دیکھا وہ ڈیفینڈ کرتے چلا جا رہا ہے۔ کمال تو ائمہ اربعہ اور ان کے شاگردوں پر ہے کہ کھلے عام بڑے دھڑلے سے اپنے استاد کے فتوے کا خلاف کرنے والے دلیل کی بنیاد پر، یہ تنظیمیں اتنی گھٹیا اتنی بریاں ہیں جی کہ ان کی اپنی تنظیم کا کوئی بندہ اگر قتل بھی کر دے نا تو کہیں چرچا نہیں ہونے دیتے، اور دوسری تنظیم کا بندہ اگر کہہ دے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کیا اس نے دیکھ کر کہا ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، آگے تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے کیوں نکالی ہے جی۔ تو دوسروں کی آنکھ میں ہلکا سا تنکا ہے وہ نظر آئے گا، اپنی تنظیم کے بندے کی آنکھ میں پورا شتیر ہے۔ پرانے زمانے کے گارڈر کو، لکڑی کے گارڈر کو شتیر کہتے تھے، بڑا موٹا چوڑا لمبا ہوتا۔ تو دوسری تنظیم کے بندے کی آنکھ میں تنکا ہے وہ نظر آئے گا، اس کا سٹی سکین ہو جائے گا، اپنے بندے کی آنکھ کا شتیر بھی ان کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تنظیموں کے حوالے سے تو میں جتنی زیادہ مذمت کروں نا، الامان الحفیظ یہ اتنے ہی برے ہیں۔ شیخ محترم نے ایک جملہ کہا کہ اہداف ان کے بڑے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، لیکن یہ کام درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ مصر کی تنظیم جمیعہ الاخوان یا جماعت الاخوان المسلمین بنانے والے نے بنائی کہ جناب ہم لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آئیں گے، سیلاب ہوگا، زلزلہ ہوگا، کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے۔ بعد میں جناب اس تنظیم نے آگے چل کر کیا گل کھلائے، وہ تنظیمیں پھر کیسے حکومتوں اور سیاست میں آئیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ فلسطین یا غزہ کی الحماس کیا اہداف لے کر آئے تھے کہ ہم اسرائیل کے خلاف یعنی یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، اور بعد میں یہ تنظیم کیسے ایران نواز ثابت ہوئی،
وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے، ہاں جی، کہ یہ جو حماس ہے اور ان کے جو چیف صاحب ہیں، ان کے دفتر میں ایران کے خمینی کی تصویر لگی کھڑی ہے۔ تنظیمیں بنانے والوں کے اہداف جتنے خوبصورت کیوں نہ ہوں، بعض دفعہ شروع میں ارادے نیک ہوتے ہیں، آگے چل کر ارادہ بد ہو جاتا ہے۔ تنظیموں میں بعض دفعہ شروع سے ارادہ بد ہوتا ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنظیم بنانے والا خود تنظیم بنا نہیں رہا، بلکہ کوئی سرکار ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر بوٹوں والی سرکار یہ کارنامے سر انجام دیتی ہے، کوئی اسے تنظیم بنا کر کے دے رہا ہے اور اس کی تنظیم کی نشو و نما کر رہا ہے۔ وہ بدبخت ہیں جی، ایک دفعہ کہے گا کہ سارے لگ جاؤ، جمہوریت حرام ہے، پھر جب وہاں سے آرڈر آئے گا تو اب جو ہے وہ بتی تبدیل کر دی گئی ہے، اب سارے لگ جاؤ، جمہوریت حلال ہے۔ شروع میں کیا ہدف تھا؟ اللہ اکبر، میں نے پڑھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، میں ہوائی باتیں نہیں کرنے والا، بات آئی ہے تو میں کر رہا ہوں۔ کسی نے اگر ناراض ہونا ہے تو اس کا اپنا نصیب، میرا اپنا نصیب، اللہ اکبر، خوش ہونا ہے تو اس کا اپنا نصیب۔ بزرگوں سے سنا ہے، پڑھا تھا کہ یہ جماعت کھڑی کی گئی کہ مرکزی جمعیت اہل الحدیث جمہوریت اور الیکشن اور ووٹ میں بلیو رکھتی ہے اور اس کا باقاعدہ حصہ ہے، اور جمہوریت کفر ہے، لہذا ہم اس جماعت کے امیر سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اور جس بنیاد پر ایک علیحدہ تنظیم کھڑی کی گئی، اور یہ بھی اہل الحدیث جاننے والے جانتے ہیں کہ اس جماعت کا بھی کوئی اور امیر تھا، پھر کوئی اور امیر بنا دیا گیا۔ تو جماعت اور تنظیم کو مرکز دعوہ والارشاد، سیدھی بات کہوں کیا لگی لپٹی کرنا، تنظیم کو کھڑا کیا گیا کہ مرکزی جمعیت اہل الحدیث کافروں کے کفریہ نظام کا حصہ ہے اور ہم اس تنظیم کے ساتھ نہیں رہتے، اپنی علیحدہ سے تنظیم کھڑی کر دی گئی۔ اللہ اکبر، چاہیے یہ تھا کہ یہ جو محترم شیخ فرما رہے ہیں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ، بھئی خرابی ہے تو آپ خرابی کی اصلاح کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، وہ مروان جیسے لوگوں سے الگ تھلگ نہیں ہوئے۔ مروان نے جو غلط کیا، کھلے عام بھری مجلس میں اس کی چادر، اس کا پلو، اس کی قمیض، اس کا جبہ، اس کی توپ کو پکڑا، اور یہ صحیح بخاری کتاب العیدین میں ہے، میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا۔ کہنے والوں نے، صحابہ نے اسے کہا، حضرت تم عیدگاہ میں ممبر لے آئے ہو، تم نماز عید بعد میں کر رہے ہو، خطبہ پہلے کر رہے ہو، اور دو بڑی بدعات اس مروان نے مدینہ طیبہ میں پیدا کی۔ آج خیر آل سعود پر، آل شیخ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اس بدعت کا مدینے سے خاتمہ ہے، بلکہ حرمین سے خاتمہ ہے۔ گزشتہ عید الفطر میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی، پہلے نماز ہوئی پھر خطبہ ہوا۔ تو مروان کی اس بری حرکت کے باوجود حضرت ابو ہریرہ مسلمانوں کی جماعت سے کنارہ کش نہیں ہوئے کہ آؤ لوگوں، میں اپنی جماعت، اپنی تنظیم علیحدہ سے کھڑی کر لیتا ہوں۔ پھر جس بنیاد پر دعویٰ کو کھڑا کیا گیا، آج دعویٰ والے خود اس کے مرتکب ہیں۔ مرکزی جمعیت والوں کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ووٹ مل جاتے ہیں، بندہ سینیٹر بن جاتا ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے۔ ان بیچاروں کا یہ حال ہوتا ہے۔ وہ ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہوا تو اس کے ڈبے میں 2 ووٹ پڑے۔ اب وہ اس بات پر حیران ہے کہ ایک ووٹ تو میرا اپنا ہے، یہ دوسرا کون بے وقوف ہے جس نے مجھے ووٹ ڈالا ہے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا، پہلے علیحدہ ہونا غلط تھا، پہلے ایک علیحدہ تنظیم فرقہ کھڑا کرنا غلط تھا۔ تو چلو، جب آپ نے اس حرام کو حلال سمجھ لیا، جمہوریت کل حرام تھی پھر حلال ہو گئی،
تو جس حرام کی بنیاد پر آپ ایک مرکزی تنظیم سے علیحدہ ہوئے، تو جب وہ حرام آپ کے نزدیک بھی حلال ہوا تو اب تو جڑ جاؤ، اب تو جڑ جاؤ، اب تو ایک ہو جاؤ۔ ہمارے اہل حدیثوں کا، باقیوں کا میں کیا کہوں، فضل رحمان کی فے وہ کون سی ہے، جمعیت علماء اسلام فے گروپ ہے نا، اور جمعیت علماء اسلام سین گروپ، میں ان کا کیا کہوں۔ پیپل پارٹی ہے، پارلیمانی پیپل پارٹی اور بھٹو پیپل پارٹی، نون لیگ ہے، بلکہ نون لیگ کیا گولی مارو، مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ ہے تو اس میں نون بھی ہے، اس میں جنیجو بھی ہے، اس میں کاف بھی ہے، یعنی اب نون ہے، جیم ہے، کاف ہے۔ پتہ نہیں جنیجو والی مسلم لیگ کا کیا حال ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن کاف لیگ تو ہمارے سامنے چودھری برادران کی صورت میں موجود ہے نا۔ یہ تنظیمیں کہیں بیٹھ کر بنائی جاتی ہیں، یہ اپنے آپ نہیں بنتی۔ یاد رکھ لو میرے پاکستانیوں، میرے مسلمانوں، میرے اہل حدیث بھائیوں، ایک ہوتا ہے پراپر تھرو پراپر چینل نا، آپ ایک مرغی لو، ایک مرغا لو، وہ دونوں آپس میں خوش گپیاں کریں گے، پھر مرغی انڈے دے گی۔ پہلے مرغی پریگننٹ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے انڈے، پھر مرغی انڈے دیتی ہے، پھر مرغی ان انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے، پھر اس میں سے چوزے نکلتے ہیں۔ یہ ہے تھرو پراپر چینل۔ اور یہ جو ہمارے ہاں تنظیمیں ہیں، یہ تھرو پراپر چینل نہیں ہیں، یہ انگریزی چوزے ہیں مشینی چوزے۔ ان تنظیموں کو کہیں بیٹھ کر بنایا جاتا ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی مختلف ونگز کے اندر تبدیل ہے، یا پھر مسلم لیگ نون ہے، کاف ہے، جیم ہے، کوئی اور بھی شاید ہوگی، ہاں ایک اور بھی ہے نا، وہ ملی مسلم لیگ ایم واہ بھائی واہ۔ پاکستان بنتے وقت ایک ہی مسلم لیگ تھی، اور اس کے مقابلے میں وہ کون تھی جس میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، چلو جو بھی اس کا نام تھا، غالباً گاندھی جی کی جماعت تھی، تنظیم تھی، ہائے 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 کیا نام تھا اس کا۔ تو اب مسلم لیگ میں نون بھی ہے، کاف بھی ہے، جیم بھی ہے، اور میم بھی ہے۔ بلے او بلے، آگے آگے دیکھتی ہے ہوتا ہے کیا، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، گھبراتے ہو کیا اچھا اس کے بعد آپ اسی طرح مزید کو دیکھ لیں۔ ہاں ہماری ماشاءاللہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، ایک تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ہے، اور ایک وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے 30 مار خان، کیا نام ہے ان کا، وہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر ناچ رہے تھے، اللہ اکبر، پرویز خٹک، واہ بھائی واہ۔ تو اب ہم کر لیتے ہیں پی ٹی آئی آئین کے ساتھ عمران، پی ٹی آئی این، اور پی ٹی آئی پے یعنی پی، تو یہ دو تنظیمیں دو دھڑوں میں ہو گئیں۔ تو یہ جو پاکستان میں مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ تھرو پراپر چینل نہیں ہے کہ مرغی مرغے کا ملاپ ہوا، انڈے ہوئے، پھر مرغی کم از کم 20 دن 18 دن مرغی انڈوں پر بیٹھے گی، پھر اس میں سے بچے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو مشینی بچے ہیں نہ، ان بچوں کا باپ نہیں ہوتا یہ صرف ماں ہی کے ماں کے ہوتے ہیں، اور ماں بھی نے اپنے پیٹ نیچے نہیں رکھتی، ان کی ماں بلب کہہ لو، آدھی ماں مرغی ہے، آدھی ماں جو ہے وہ بلب کی روشنی ہوتی ہے۔ تو ان تنظیموں، یہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے پاکستان میں، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، ہے مشکل لیکن دعا تو کرتے ہیں نا کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ بیٹھ کر مشینی انگریزی مشینی بچوں کی طرح پاکستان میں تنظیمیں کھڑی کرتی ہیں۔ اب جس بندے کو کہو کہ پرے کرو ان تنظیموں کو، اللہ کے بندو مسلمانوں کی جماعت سے مل کر، مسلمان بن کر ایک جھنڈے تلے، ایک چھتری تلے رہو، وہ کہتے ہیں نہیں جناب نہیں۔ تو اہداف کتنے خوبصورت کیوں نہ ہوں، بعض دفعہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بعض لوگ آگے چل کر بگڑ جاتے ہیں، بعض لوگوں کے ہاتھوں میں تنظیموں کا سٹیئرنگ ہی نہیں ہوتا، بریک ہی نہیں ہوتی۔
آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل نا کمپیوٹرائز کاریں بھی ہیں، تو بندہ دور سے بیٹھ کر کسی گاڑی کو کنٹرول کر لیتا ہے، سٹیئرنگ بھی اور بریک بھی۔ تو بعض تنظیم ایسی ہیں کہ تنظیم کا سٹیئرنگ اور بریک ان کے ہاتھ میں، اور بریک کا پیڈل ان کے پیر نیچے ہے ہی نہیں۔ ان کا آقا جس طرح ان کو کہتا ہے وہ اسی طرح کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ گزرے کل میں حلال تھی، آج شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ پہلے حرام، آج پھر وہ حلال ہے۔ تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ بہت بری بات ہے جی، اپنی اپنی 1.5 فٹ کی مسجدیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ کتنی بدبختی اور کتنی بد نصیبی ہے۔ میں اپنے اہل حدیثوں تمہیں کہوں، میں بھی اہل حدیث ہوں، چنگی طرح کان کھول کے سن لو۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے پڑھانے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، مسلک اہل الحدیث میں جید علماء دین، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے بہت پیار کرنے والے مفتی مبشر احمد ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے ہر دل عزیز استاد محترم مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ، ہیں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، عبدالرحمن ثانی صاحب حافظہ اللہ بن حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اہل حدیثوں میں تم سے کہوں، اپنی اپنی 1.5 فٹ کی تم نے مسجدیں کھڑی کی ہیں۔ کتنا بدبخت اور ذلیل ترین وہ انسان ہے، وہ کہے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں، میری مسجد میں جماعت الدعوہ والا جمعہ پڑھانے کے لیے نہ آئے، پھٹے تو تیرے منہ میں خاک۔ کیا قرآن و سنت نے ہماری یہ تربیت کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعویٰ قرآن اور حدیث کا، اور میرا بھائی میری مسجد میں جمعہ نہ پڑھا سکے۔ مسائل میں، معاملات میں اختلاف اپنی جگہ پر، وہ میرا بھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا مسجدوں کے باہر لکھا ہوگا یہاں یہ نا بریلوی مسجد ہے، یہاں تبلیغیوں کا گھس بیٹھ کرنا منع ہے۔ کتنا برا سمجھتے ہیں ہم ان کو۔ اور ہمارے بدبختوں کی، سب لوگ ایسے نہیں ہوں گے، ہمارے اندر موجود کالی بھیڑیں، گندا برا غلیظ ترین ماضی رکھنے والے یہ بدنما مسلک کے چہرے پر ایک گندا داغ، یہ تنظیم پرستی ہی کی گندی حرکتیں ہیں کہ یہ جناب مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مسجد ہے، یہاں دعویٰ والا، جماعت الدعوہ والا جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ تیرے باپ کی مسجد ہے، یہ مسلک تیرے باپ کا ہے۔ کوئی بھی اہل حدیث ہے، کسی بھی اہل حدیث مسجد میں تھرو پراپر چینل آئے، امام صاحب سے اجازت لے اور آ کر جمعہ پڑھائے۔ تو یہ تنظیم، یہ مجرم اس کا کون ہے جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ ہماری تنظیم کا رکن ہے تو دوسری تنظیم کو چندہ نہیں دے سکتے، اور آپ ان کی محفلوں اور جلسوں اور ان کے پروگراموں میں نہیں جا سکتے۔ کیا یہ مسئلہ کہ